الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے تعلیم و تربیت کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے اور اپنے حبیب کے فرمان کے نور کو ہم سب کے لیے دنیا میں قبر میں نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ ابواب ذکر آج کا دوسرا درس رمضان المبارک کا، اور ہمارا عنوان تھا روزہ کے آداب۔ ایک بات قرآن کی گوش گزار کر کے اس طرف آتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اللہ نے روزوں کے فرض کرنے کا مقصد بھی بتایا کہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی، آپ تقوی کو آج کے دور کی اصطلاح میں یوں سمجھیں کہ تقوی ہمارے ایمان کو بچانے کا خفیہ کیمرہ ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں مختلف مقامات پر خفیہ کیمرے ہوتے ہیں، اور خفیہ کیمرے لگانے کے بعد وہاں پہ لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے نا، تقوی یہ ہمارے ایمان کو بچانے کا خفیہ کیمرہ ہے۔ یہ تقوی ہمیں بچاتا ہے، یہ کرو گے تو بگڑ جاؤ گے، یہ کرو گے تو سنور جاؤ گے، یہ کرو گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا، یہ کرو گے تو تمہارا ایمان بگڑ جائے گا۔ تو یہ تقوی جو ہے روزے کا مقصد ہے۔ اب وہ تقوی ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ ہم روزے کے ادب و احترام سے محروم رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کم من صائم لا یصوم الا الجوع والعطش، آقا نے فرمایا کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے ایسے روزہ دار کہ ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں۔ اب اس کا ادب کیا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے 6 اصول جو ہے وہ حضور کی امت کو دیے ہیں، اور ان میں سے میں 2 آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گی۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روزے کا پہلا ادب یہ ہے کہ روزہ دار اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اور اس میں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے وہ تیر ہے کہ جس کے ساتھ زہر ملا ہوا ہے۔ یعنی روزے کا پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ کسی بھی ماں، بہن، بیٹی کو وہ کسی بری نظر سے نہ دیکھے اور خواہشات کی نظر سے نہ دیکھے، ورنہ اس کے روزے کے لیے یہ معاملہ نقصان دہ ہوگا۔ تو آنکھ جو ہے وہ اس طرح بنا کے رکھے کہ اس کی آنکھ بھی روزہ دار نظر آئے۔ ٹھیک ہے نا، ماں بہن بیٹی کو گزرتا دیکھے وہ حیا سے جھک جائے، شرم سے جھک جائے۔ ٹھیک، پھر اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوسرا ادب یہ ہے اس کے روزے کا، اپنی زبان کو لگام میں رکھے، کہ زبان غیبت سے بچ جائے، چغلی سے بچ جائے، الزام بہتان سے بچ جائے، جھوٹ سے بچ جائے۔ گویا جو اپنی زبان اور آنکھ کو روزہ دار بنا لیتا ہے وہ روزے کا ادب کرتا ہے، اور روزے کا ادب کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو تقوی کے نور سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور جب روزے کا ادب نہ رہا تو پھر فتوے کے اعتبار سے روزے کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جو روزے کی روح ہے اور جو روزے کا مقصد قرآن نے بیان کیا لعلکم تتقون، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب یہ تقوی نصیب ہو جاتا ہے نا، یاد رکھنا، یہ تقوی جب نصیب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر پردے ہٹا دیتا ہے۔ یہ تقوی والوں کو مقام ملتا ہے
کہ بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، خبریں آسمان کی دے رہے ہوتے ہیں، بیٹھے یہاں پہ ہوتے ہیں اور خبریں جو ہے وہ 400 کلومیٹر دور کی دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھے تھے، خانہ کعبہ کے سین میں، توجہ طلب بات میں، آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، حضرت خضر علیہ السلام کہ جو اس وقت بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے اولیاء کی رہنمائی کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم کیسے بندے ہو، اپنی تسبیح پھیرتے چلے جا رہے ہو، کیسے بندے ہو، اپنی اللہ اللہ اکبر کرتے جا رہے ہو، وہ دیکھو خانہ کعبہ کی دوسری طرف تیرے نبی کی امت کا عالم، وہ تیرے نبی کی حدیثوں کا درس دے رہا ہے، اور تو یہاں بیٹھ کے اپنی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ عالم دین جب بات کر رہا ہو، قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، تو اس وقت اپنی نفلی عبادت، ذکر، اذکار، تسبیح جو ہے یہ جائز نہیں ہے کرنا، بلکہ عالم جو بات کر رہا ہے قرآن حدیث کی وہ سننا زیادہ ثواب والا کام ہے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو جب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نا کہ بھئی تم اپنی اللہ اللہ کر رہے ہو، عالم کی بات نہیں سنتے، وہ تمہارے نبی کی حدیثیں سنا رہے، تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کہنے لگے، اچھا اوپر دیکھا بھی نہیں، نیچے دیکھ رہے، کہنے لگے جس کے پاس اللہ کا نبی خود موجود ہو، جس کے پاس اللہ کا نبی خود موجود ہو، اس کو کیا ضرورت پڑے کہ نبی کی باتیں کسی اور سے جا کے سنیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، یا اللہ تیری کمال قدرت ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ تیرا بندہ کون ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو جب یہ تقوی نصیب ہو جاتا ہے، یہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عجب چیز کرتی ہے دو عالم سے بے گانہ دل کو، کرتی ہے دو عالم سے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب تقوی نصیب ہوتا ہے اٹ مین کہ وہ اللہ کی محبت اور معرفت کے نور سے فیضیاب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی قربت اور معرفت کا سفر طے کر چکا ہوتا ہے، اور جب یہ لذت ملتی ہے تو پھر انسان جو ہے تقوی کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں رہتی، اس کو خبر رہتی ہے تو صرف خدا کی رہتی ہے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی رہتی ہے۔ وہ پھر اپنی آخرت کو سنوارنے میں، بہتر کرنے میں، قبر حشر کی تیاری میں، اور اپنا ہر قدم وہ اس انداز میں اٹھاتا ہے کہ اس سے جو ہے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت اور آنکھ کی حفاظت یہ بنیادی آداب ہیں روزے کی، اور آپ کی ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ اپنے پورے وجود کو روزہ دار بنا کے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی سحری کر لی اور اس کے بعد اس کو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں، سحری کر کے روزہ رکھ لیا، زبان جو ہے وہ جھوٹ سے محفوظ نہیں رہی، نگاہیں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی، کان جو ہے وہ غیبت، چغلی، گانے، یہ وہ فوش مناظر جو ہے وہ دیکھنے اور سننے میں جو ہے وہ لذت محسوس کر رہے ہیں، اور وہ اس کی طرف کھچاؤ رکھتے ہیں، تو اس کا روزہ جو ہے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے روزے کے آداب کا جب لحاظ ہوتا ہے، کیونکہ ادب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ انسان کو کسی بھی منزل پہ پہنچاتی ہے، ادب ایک ایسی سواری ہوتی ہے کہ اپنے سوار کو یہ گرنے نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ اور ادب کے بغیر خشک عبادات اور روکھی عبادات وہ فرض تو ادا کروا لیتی ہیں، لیکن انسان اس عبادت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، عبادت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی کمال ترجمانی کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علم پڑھے ہاں جوہر نہیں بن دے، علم پڑھے ہاں جوہر نہیں بن دے، جڑے ہون دے ذات کمینے ہو، جڑے ہون دے ذات کمینے ہو تے بے ادباں، ٹھیک ہے نا، بے ادبانو جنت ناہی ماں میں مرن او وچ مدینے ہو، یعنی اگر بے ادب ہے وہ مدینے میں بھی مر رہا ہے تو اللہ اور اس کا رسول اس پہ راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور ادب کرنے والا ہے اور وہ اپنے خطے پہ مر رہا ہے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کئی ایسے عاشقان رسول
کئی ایسے عاشقان رسول ان کی مطلب ہے جو ہے وہ روایات تاریخ میں موجود ہیں کہ وہ مرتے ہندوستان میں ہیں، میرا نبی محمد مصطفیٰ یہاں سے ان کو جنت البقیع میں شفٹ بھی کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ وہ آ جاتا ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے، اور ادب والا عاشق جو ہے یہاں سے وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ادب جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو منزل عطا کرتی ہے، جو انسان کو نور عطا کرتی ہے۔ تو روزے کے آداب میں نگاہ کی، زبان کی، کان کی حفاظت جب کی جائے گی تو یہ چیزیں ہمیں تقوی نصیب کریں گی، اور جب تقوی نصیب ہوگا تو پھر روزے کا نور جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ کا مطلب محور بنے گا، مرکز بنے گا۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سحری اور افطاری کی بابرکت ساعتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قدم قدم پر جو ہے وہ روزے کا ادب اور احترام اس کو بحال رکھنے، قائم رکھنے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها امورنا یا شافع الامراض اشف مرضانا یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا حل المشکلات حل مشکلاتنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا یا رب العالمین یا رحم الراحمین ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی